نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل عید الاضحیٰ کے دن قریب آ رہے ہیں، تو اس حوالے سے چند میں گزارشات رکھنا چاہ رہا تھا کہ عید کا دن کس طرح سے گزاریں، یعنی عید والے دن ہمیں کون سی مصروفیات رکھنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے دیکھیں تاریخ کے حوالے سے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ والے سال میں 2 دن خوشیوں کے مناتے تھے۔ وہ 2 دن جو ہے وہ خوب گیم کھیلتے، اچھلتے کودتے، ناچتے گاتے اور بہت ساری خوشیاں مناتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا، مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی خوشی کے 2 دن مقرر فرمائے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو یہ 2 دن جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے خوشیوں کے دن ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہمیں خوشیاں بانٹنی چاہیے، خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے دوسروں کو، اور خود بھی خوش ہونا چاہیے۔ اس میں کیا کرنا چاہیے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو دن ہمیں گزارنا ہے اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد تکبیرات جو ہیں وہ بلند کریں، تکبیرات کو پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیں میرے ساتھ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر۔ یہ تکبیرات جو ہے ویسے ایام تشریق میں ہمیں 10 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج کی مغرب تک جو ہے وہ یہ تکبیرات ہمیں پڑھنی چاہیے اور بلند آواز کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ صحابہ اکرام کا عمل جو ہے وہ یہ تھا کہ وہ عید کے دنوں میں، ان 10 دنوں میں، 10 ذوالحجہ کے 10 دنوں میں آپ صحابہ اکرام مدینے میں بازار میں نکل جاتے اور وہاں پر تیز آواز کے ساتھ تکبیرات بلند کرتے۔ اگر آج بھی آپ لوگ جو مکہ میں گئے ہوں گے، حج کے لیے گئے ہوں گے، تو وہاں دیکھا ہوگا کہ وہ ان دنوں میں خصوصاً عید کے ایام تشریق کے جو دن ہیں ان میں بڑی تیز آواز کے ساتھ اسپیکر پر جو ہے وہ تکبیرات پڑھتے ہیں، وہ ایک پورا ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ دن کا آغاز جو ہے وہ ان تکبیرات سے کریں، فجر کی نماز پڑھیں، تکبیرات کو بلند آواز کے ساتھ پڑھنا شروع کریں۔ اس کے بعد خوشبو لگائیں، نئے کپڑے پہنیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ عید والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے کپڑے پہنتے، خوشبو لگاتے اور پھر عیدگاہ کی طرف جاتے، عیدگاہ میں جاتے اور وہاں پر عید کی نماز جو ہے وہ ادا فرماتے۔ تو عید کی نماز کے لیے عید الاضحیٰ کے دن ذرا اور جلدی، یعنی فجر کے تھوڑی دیر کے بعد ہی عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے وہ ادا فرماتے۔ تو عید الاضحیٰ کی نماز یعنی عید کی نماز جو ہے وہ ہمیں عیدگاہ میں پڑھنی چاہیے۔ یہ سنت بھی ہے، افضل بھی ہے اور خیر کا عمل بھی یہی ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم تیار ہو کر عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں جائیں، وہاں جا کر عید کی نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے عیدگاہ میں پہنچنے کے لیے بڑی سخت تاکید فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، بچوں کو بھی لے کر آئیں۔ بلکہ صحیح بخاری میں اور جو دوسری احادیث کی کتب ہیں ان میں جو حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کے جو مخصوص ایام میں جب نماز بھی معاف ہے وہ بھی آئیں، تاکہ وہ وہاں پر نماز تو نہ پڑھیں لیکن دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہوں، یعنی عیدگاہ میں جائیں، وہاں عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد عید کی نماز کے فوراً بعد جو ہے وہ گھر پہنچ کے اپنے جانور کو جو ہے وہ اس کو ذبح کریں، اس کو تکبیر پڑھیں، اس کو جانور کو ذبح کریں اور پھر اس جانور کے گوشت کے ساتھ جو ہے وہ پھر اپنا کھانا کھائیں، یعنی صبح سے کوئی چیز نہ کھائیں۔ جیسے عید الفطر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ عید کی نماز کے لیے جب نکلیں تو صبح کو طاق عدد میں جو ہے وہ کھجوریں کھا کر، یعنی 3 یا 5 7 اس طرح سے کھجور کھا کر پھر جائیں۔ لیکن عید الاضحیٰ کے دن کیا کرنا ہے کہ نہار منہ ویسے ہی جانا ہے اور وہاں جا کے نماز پڑھ کے جب واپس آ کے جب قربانی کا گوشت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر ہمیں افطار کرنی ہے، یعنی کھانا کھانا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ دوسرے اس میں کام یہ ہونا چاہیے کہ یہ خوشیوں کا دن ہے، اب گوشت جو ہے وہ لیں
اور اپنے دوستوں، ساتھیوں، رشتہ داروں، پڑوسیوں ان کے ساتھ ملیں اور ان کو گوشت بھی تقسیم کریں۔ تو سب سے بڑا کام جو ہے وہ اس دن میں، اور دوسرا جو ہے قربانی کے بعد کیا کرنا ہے کہ لوگوں سے ملیں، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں بانٹیں اور گوشت کو بھی تقسیم کریں۔ گوشت جو ہے وہ عموماً 3 حصوں میں کر لینا چاہیے۔ 3 حصوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو ناپ تول کر کے 3 کر لیں، یعنی کچھ حصہ غریبوں کو بھی دینا چاہیے، کچھ حصہ رشتہ داروں کو، اور کچھ جو ہے وہ اپنے کھانے کے لیے رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح سے گوشت کو تقسیم کریں اور پھر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ گیدرنگز کریں، ان کے ساتھ کھانے وانے کے پروگرام بھی رکھیں۔ اور جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ ان عید کے ایام میں خصوصی طور پر حرام کاموں سے، برائی کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی چاہیے، رشتہ داروں کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ملیں، بیماروں کے پاس جائیں، ان کی تیمارداری کریں، ان کے ساتھ تھوڑا وقت گزاریں، اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور برائی کے کام جو ہے، حرام کام جو ہے ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارے اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں کہ وہ سارا دن موبائل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ اس قسم کے کام نہ کریں۔ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں سوشل ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے، باؤنڈ ہونا چاہیے۔ ان کے جب ہمارے تعلقات مضبوط ہوں گے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ تو عید کے دن میں یہ چند چیزیں جو ہیں وہ خصوصی طور پر ذہن میں رکھیں کہ صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، عید کی نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر جانور کو ذبح کریں اور اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جائیں۔ یہ خصوصی طور پر جو ہے وہ یہ اقدامات ہمیں اس کے بارے میں کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔